خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی کہانی سننے جا رہے ہیں جو دل کو چھو لیتی ہے۔ یہ کہانی ہے محبت کی، احترام کی اور اس انمول تحفے کی جو ہمارے بزرگ ہماری زندگیوں میں لاتے ہیں۔ تو آئیے اس دل میں اتر جانے والی داستان کا سفر شروع کرتے ہیں۔ یہ بہت گہرا سوال ہے نا بھئی، ایک گھر صرف اینٹوں اور پتھروں سے تو نہیں بنتا، اسے جنت بنانے کے لیے آخر کیا چاہیے؟ چلیں اس کہانی میں اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ تو ہماری کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک ایسے گھر سے جو محبت، دعاؤں اور ہنسی مذاق سے گونجتا تھا۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں بزرگوں کی موجودگی نے ہر کونے کو برکت اور رونق بخشی ہوئی تھی۔ اور اس گھر کی جان تھے یہ لوگ، عرفہ، عمران اور اس کا چھوٹا بھائی سبت اکبر، اور ان کی دنیا کو روشن کرنے والے 4 ستارے، یعنی ان کے دادا جان، دادی جان، نانا جان اور نانی جان۔ سچ پوچھیں تو ان سب کی موجودگی ہی اس گھر کی اصل رونق تھی۔ لیکن زندگی ہمیشہ ایک جیسی تو نہیں رہتی نا۔ کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے واقعات ہی ہمیں سب سے بڑے سبق سکھا جاتے ہیں۔ تو اب کہانی میں ایک ایسا ہی موڑ آتا ہے جہاں ایک چھوٹی سی بھول ایک بہت بڑا سبق بن جاتی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن عرفہ اسکول سے تھکی ہاری گھر لوٹی اور آتے ہی سیدھا اپنے دادا جان کے پاس جا بیٹھی اور اونچی آواز میں اپنے دن بھر کی شکایتیں کرنے لگی۔ وہ یہ بھی بھول گئی کہ اس نے جوتے تک نہیں اتارے تھے۔ یہ کوئی بدتمیزی نہیں تھی، بس دن بھر کی تھکن کا اثر تھا۔ اب یہاں دادا جان کا رد عمل دیکھنے والا ہے۔ انہوں نے ڈانٹا نہیں بلکہ بہت پیار سے، بہت نرمی سے سمجھایا، بیٹی پہلے جوتے باہر اتارو، ہاتھ منہ دھو لو، پھر آرام سے بیٹھ کر مجھے ساری بات بتاؤ۔ یہ ایک چھوٹی سی نصیحت تھی لیکن حکمت سے بھری ہوئی۔ یہیں پر ہم دونوں بہن بھائیوں کے انداز میں ایک واضح فرق دیکھ سکتے ہیں۔ ایک طرف عرفہ تھی جو تھکن میں آداب بھول گئیں، تو دوسری طرف اس کا بھائی سبت اکبر دوڑتا ہوا اپنی نانی جان کے پاس گیا، ان کے پاؤں چھوئے اور اپنی کامیابی کی خوشخبری سنائی۔ محبت تو دونوں کو ملی، لیکن ایک کو اصلاح کے ساتھ اور دوسرے کو ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اور بس یہیں سے کہانی کا اصل حصہ شروع ہوتا ہے۔ ایک ایسا لمحہ جب بچوں نے کچھ ایسا محسوس کیا جس نے ان کی پوری سوچ ہی بدل دی۔ یہ ایک چھوٹے سے احساس سے شروع ہونے والے ایک بڑے فیصلے کی کہانی ہے۔ اسی شام بچوں کی نظر پڑی کہ ان کے دادا جان کمر میں درد کی وجہ سے بہت آہستہ آہستہ اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انہوں نے اپنے بزرگ کی تکلیف کو سچ میں محسوس کیا۔ یہ صرف دیکھنا نہیں تھا، یہ ہمدردی کا آغاز تھا۔ عرفہ نے فوراً آگے بڑھ کر مدد کی پیشکش کی، تو دادا جان کا جواب سنیے۔ انہوں نے کہا، بیٹی تمہاری یہ بات سن کر ہی میرا درد کم ہو گیا ہے، بس تم دونوں کا یہ پیار ہی کافی ہے۔ یہ اس بات کی کتنی شاندار مثال ہے کہ بزرگوں کے لیے صرف یہ احساس ہی کتنا قیمتی ہے کہ کوئی ان کا خیال رکھنے والا ہے۔ اسی ایک لمحے نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ عرفہ اور سبت اکبر نے ایک دوسرے سے پکا وعدہ کیا کہ اب سے وہ اپنے تمام بزرگوں کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھیں گے۔ یہ صرف ایک خیال نہیں تھا بلکہ ان کا ایک پختہ ارادہ بن چکا تھا۔ اچھا، فیصلہ کرنا تو ایک بات ہے، لیکن اصل خوبصورتی تو اس پر عمل کرنے میں ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان بچوں نے اپنے اس عہد کو کیسے نبھایا۔ اور انہوں نے اپنا وعدہ کیا خوب نبھایا۔ عرفہ نے دادا جان کو ان کی پسندیدہ کتاب لا کر دی اور ان کے پاس بیٹھ گئی۔ سبت اکبر نے نانی جان کی پرانی کہانیاں سنی اور انہیں خوب ہنسایا۔ دونوں نے مل کر باغ سے نانا جان کے لیے تازہ پھل توڑے اور دادی جان کے لیے ان کی پسند کی چائے بنائی۔ یہ کتنے چھوٹے چھوٹے کام تھے لیکن محبت سے بھرپور تھے۔ تو ان چھوٹے چھوٹے محبت بھرے کاموں کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ تھا بزرگوں کی وہ خوشی جس کی کوئی قیمت نہیں، اور ان کی وہ دانائی بھری باتیں جو بچوں کے لیے ایک انمول خزانہ تھیں۔ جب بزرگوں نے اپنے بچوں کی یہ محبت اور یہ خدمت دیکھی تو ان کے چہرے خوشی سے چمک اٹھے۔ یہ خوشی صرف خدمت کی نہیں تھی بلکہ اس احساس کی تھی کہ ان کی اہمیت ہے، ان کی باتیں سنی جا رہی ہیں اور وہ اب بھی اس گھر کا مرکز ہیں۔ یہی احساس ان کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ اور پھر نانا جان نے وہ الفاظ کہے جو ہماری کہانی کے شروع والے سوال کا سیدھا سیدھا جواب ہے۔ انہوں نے کہا، جب بچے بڑوں کی عزت کرتے ہیں اور ان سے محبت سے پیش آتے ہیں تو گھر خود بخود جنت بن جاتا ہے۔ دادا جان نے اس میں ایک اور گہری بات کا اضافہ کیا۔ انہوں نے سمجھایا
کہ یہ صرف ایک سماجی ذمہ داری نہیں بلکہ ایک روحانی عمل بھی ہے۔ جو بچہ بڑوں کا خیال رکھتا ہے اللہ اس کا بھی خوب خیال رکھتا ہے۔ لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا یہ تبدیلی صرف ایک دن کے لیے تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو ایک نئے اور خوبصورت معمول کا آغاز تھا، ایک ایسی خوشی کا جس سے ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی کا حصہ بننا تھا۔ بچوں کے یہ محبت بھرے کام اب ان کی روزمرہ کی زندگی کا ایک خوبصورت حصہ بن گئے۔ یہ اب کوئی کوشش نہیں تھی بلکہ ایک عادت بن چکی تھی، اور اس عادت نے گھر کی پوری فضائی بدل کر رکھ دی تھی۔ اور اس طرح وہ گھر ہمیشہ کے لیے دعاؤں، محبت اور خوشیوں سے بھر گیا۔ یہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ محبت اور احترام کی چھوٹے چھوٹے کام کتنی بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ تو اس خوبصورت کہانی کا پیغام کیا ہے؟ سبق صرف اتنا سا ہے کہ ہمارے بزرگ ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ ان کی عزت کرنا، ان کا خیال رکھنا اور ان سے محبت کرنا صرف ہماری ذمہ داری نہیں بلکہ ہمارے اپنے سکون کا ذریعہ ہے، کیونکہ ان کے دل سے نکلی ہوئی دعا ہی ہمارے لیے جنت کی کنجی ہے۔ یہ ایک ایسا خزانہ ہے جسے ہمیں ہمیشہ سنبھال کر رکھنا چاہیے۔